وہ پورے 8 سال بعد انگلینڈ سے پاکستان آئی تھی۔ جب لاسٹ بار آئی تھی تب وہ صرف 11 سال کی تھی اور اب وہ 19 سال کی تھی۔ اسے پاکستان اور پاکستان کے رشتوں کے بارے میں اب کچھ یاد نہیں تھا۔ ماما یار میں تھک گئی ہوں، ہم کب گھر پہنچیں گے؟ وہ تھکن سے چور لہجے میں بولی تھی۔ بلو کھلی جینس کے ساتھ گھٹنوں تک آتا کرتا پہنے جس پر ہلکی ہلکی امبرائڈری کی گئی تھی۔ لائٹ براؤن بال جو کندھوں سے کچھ نیچے آتے تھے کمر پر کھلے ہوئے تھے۔ میک اپ کے نام پر بس پنک لپسٹک اور بلش لگائے وہ سادگی میں بھی حسین لگ رہی تھی۔ بس بیٹا جا رہے ہیں ہم، گھر ڈرائیور آ رہا ہے۔ جواب اس کے بابا نے دیا تھا۔ عدن نظریں ادھر ادھر گھماتے بیزاری سے کھڑی تھی۔ تب ایک گاڑی آ کر ان کے پاس رکی تھی۔ اس کی سانسیں بحال ہوئی تھیں۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ جتنی پیاری اور معصوم دکھتی تھی اتنی در حقیقت تھی نہیں۔ نئے نئے ایڈونچرز کرنے کا اسے ہمیشہ شوق رہتا تھا۔ اب گاڑی میں بیٹھے ادھر ادھر دوڑتے مناظر کو وہ اشتیاق اور تجسس سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے آبائی گھر گئے تھے جہاں اس کی دادی اور بڑے تایا اور چھوٹے چاچو کی فیملی رہتی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ السلام علیکم دادی جان، اس نے چہک کر گھر میں داخل ہوتے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، میری بچی آ گئی؟ انہوں نے خوشی سے کہتے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ سب لوگ وہاں جمع ہو گئے تھے۔ اپنے کزنز چچا چچی تایا تائی سے ملتے کہیں سے بھی یہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ان سے 8 سال بعد مل رہی تھی۔ اس کا یہی انداز تھا، وہ سب کی آنکھوں کا تارا تھی۔ وہ بہت جلد سب میں گھل مل گئی تھی۔ اس کے بڑے تایا کے 3 بچے تھے۔ شاہمیر جو کہ اس خاندان کا سب سے بڑا بیٹا تھا اور گھر میں سب کا لاڈلا تھا، آج کل وہ اپنی ہائر اسٹڈیز کے لیے جاپان گیا ہوا تھا۔ اس سے چھوٹی مرحا تھی اور پھر ہمنا، جبکہ دوسرے نمبر پر عدن کے بابا تھے اور ان کی اکلوتی بیٹی عدن تھی، اور پھر آخر میں اس کے چھوٹے چچا تھے جن کا ایک بیٹا ہادی اور ایک بیٹی ہانیہ تھی۔ سب عدن سے بڑے تھے سوائے ہمنا اور ہادی کے۔ ہادی 17 سال کا تھا اور ہمنا 18 سال کی۔ آج کہیں باہر چلیں، مجھے بھی تو دکھاؤ اپنا اسلام آباد۔ وہ مرحا ہانیہ اور ہمنا کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ ہمارا نہیں، اب یہ تمہارا بھی اسلام آباد ہے، مرحا نے نیل فائل کرتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں وہی، چلیں مرحا آپی، اس نے مرحا کا بازو ہلاتے کہا تھا۔ نہ بھائی، آج شاہمیر بھائی آ رہے ہیں اور انہیں پتہ چل گیا ہم لڑکیاں اکیلی باہر نکلی ہوئی ہیں تو ٹانگیں توڑ دیں گے وہ ہماری۔ مرحا نے صاف منع کیا تھا۔ پھر اس نے ہانیہ اور ہمنا کی طرف دیکھا تھا۔ ان دونوں کی طرف سے بھی صاف انکار تھا۔ اگر بابا اجازت دیتے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا نا، اور ویسے بھی اتنا ڈرتی کیوں ہو تم سب اپنے شامیر بھائی سے؟ ایسے بھی کون سے ترم خوان ہیں وہ؟ اس نے آنکھیں گھماتے کہا تھا۔ ان سب نے دبی دبی ہنسی کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ کیا؟ حدر نے سوالیہ نظروں سے پوچھا تھا۔ بیٹا وہ آ جائیں گے تو پتہ لگ جائے گا تمہیں بھی آخر کیا چیزیں وہ، ہمنا نے کہا تو اس نے ہاتھ جھلایا تھا جیسے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہو۔ میں بابا کے پاس جا رہی ہوں، اگر انہوں نے پرمیشن دے دی تو ہم سب باہر جا رہے ہیں، بس ساتھ ہادی کو لے جائیں گے۔ وہ اٹھ کر باہر بھاگی تھی۔ ایک تو یہ لڑکی ہمیں بھی مار پڑوائے گی، ہانیہ نے نفی میں سر ہلاتے کہا تھا۔ ویسے آپ ہی اچھی بات ہے نا، مزہ آئے گا، کتنے دن ہو گئے ہم کہیں گئے نہیں۔ ہمنا نے بھی مرحا کا بازو ہلایا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر بابا اور چاچو اجازت دے دیں گے تو چلتے ہیں، مرحا نے مسکرا کر کہا تھا۔ یہی وہ خوشی سے چلائی تھی۔ مرحا اور ہانیہ بھی ہنس دیے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ واپس وہاں آئی تھی۔ ان تینوں نے اس کے اترے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ دیکھا، مجھے پتا تھا اجازت نہیں ملے گی، مرحا نے اس کے اترا چہرہ دیکھ کر افسوس سے کہا تھا۔ یار عدن بھائی کو آنے دو، ہم ان کے ساتھ چلیں گے نا۔ ہانیہ نے جیسے اسے تسلی دینی چاہی تھی، لیکن اس نے مسکراہٹ دباتے ان تینوں کو دیکھا تھا اور پھر گاڑی کی چابی ان کے سامنے لہرائی تھی۔ پرمیشن مل گئی، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ کیا واقعی؟ سب سے پہلے ہمنا صوفے سے اٹھی تھی۔ ہاں نا، اب جلدی سے تیار ہو جاؤ سب، وہ اپنے بال لہراتے ہوئے بولی تھی۔ اس کا انداز بالکل بچوں جیسا تھا۔ چلو بھی، شامیر بھائی کے گھر پہنچنے سے پہلے واپس آ جائیں گے، ان کا استقبال بھی تو کرنا ہے، آخر پورے 4 سال بعد واپس آ رہے ہیں میرے بھائی، مرحا نے کھڑے ہوتے کہا تھا۔ پھر وہ چاروں کچھ دیر بعد نک سک سے تیار گاڑی میں موجود تھی۔ گاڑی مرحا ڈرائیو کر رہی تھی اور عدن تو خوب انجوائے کر رہی تھی۔ ایسی کزنز گینگسٹر تو اسے ہمیشہ سے پسند تھی، اور ایسی گیدرنگز بھی، لیکن انگلینڈ ہونے کی وجہ سے وہ سب مس کر دیتی تھی۔ خوب انجوائے کر کے وہ سب شام کو گھر واپس آئے تھے۔ عدن تو سیدھا اپنے کمرے میں گئی تھی اور چینج کر کے وہ لیٹتے ہی سو گئی تھی، جبکہ باقی سب شامیر کے آنے کی تیاریوں میں لگے تھے۔ رات کو شامیر واپس آیا تھا، جینز کے ساتھ سیاہ شرٹ پہنے، چوڑی جسامت اور لمبے قد کے ساتھ وہ مزید پرکشش لگتا تھا۔ سب اس کے آنے پر بہت خوش تھے۔ ایک رونق سی لگ گئی تھی اس کے آنسوں سے، جبکہ دوسری طرف وہ تھی جسے سونے سے ہی فرصت نہیں مل رہی تھی۔ صبح وہ جلدی اٹھ گئی تھی، تب سب سو رہے تھے۔
اسے شدید بوریت ہو رہی تھی، ناشتہ بھی وہ کر چکی تھی، اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ ملازمہ سے اسے پتہ لگا تھا کہ رات کو شامر آیا جس وجہ سے سب رات کو دیر تک جاگتے رہے تھے۔ جب کرنے کو کچھ نہ نظر آیا تو اس نے ٹی وی آن کیا۔ وہاں بھی دل نہ لگا تو اس نے اپنا موبائل اٹھاتے اپنے آن لائن پاکستان میں بنے والے دوستوں کو میسج کیا تھا، اور سب اس کا سنتے ہی ملنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ تیار ہو کر نیچے آئی تھی، سب ابھی بھی سو رہے تھے۔ ملازمہ کو بتا کر وہ چلی گئی تھی۔ ان سب سے مل کر اسے بہت اچھا لگا تھا۔ ماہین، فاریہ، فراز اور حماد، وہ چاروں اس سے عمر میں بڑے تھے۔ وہ ان سب کے ساتھ ہنستے مسکراتے سب بھول گئی تھی، لیکن تبھی اسے کسی کی چنگھاڑتی ہوئی آواز سنائی دی تھی۔ ساتھ والے ٹیبل پر بیٹھا شخص ویٹر کو کسی بات پر ڈانٹ رہا تھا۔ کتنا بدتمیز ہے یہ انسان، ادا نے غصے سے کہا تھا۔ یہ امیر سارے ایسے ہی ہوتے ہیں، اپنے آگے انہیں کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ فاریہ نے بھی سر جھٹکتے کہا تھا۔ ایسے لوگوں کو قابو کرنا اچھے سے آتا ہے مجھے، ادا نے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ بس کر دو عدن، تم باہر سے آئی ہو، یہاں کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی، اس لیے زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے۔ ماہین نے منع کیا تھا۔ ایسے بہت دیکھے ہیں میں نے۔ تو بتاؤ سب، اگر امیر سادے کو قابو کر کے دکھایا تو مانتے ہو مجھے؟ ادا نے کھڑے ہوتے ٹیبل پر ہاتھ رکھ کر جھک کر کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ اس کے قریب گئی تھی، اپنے چہرے پر جھوٹے آنسو سجائے خود کو مظلوم ظاہر کرنے کی کوشش کرتے وہ اس کے پاس گئی تھی۔ سنیں، کیا میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا تھا۔ وہ شخص جو پہلے غصے سے بھرا بیٹھا تھا، اس نے جھنجھلا کر چہرہ اوپر اٹھایا تھا، لیکن سامنے کھڑی اس معصوم سی لڑکی کو دیکھ کر اس کے متھے کے بل ختم ہوئے تھے۔ جی، اس نے بس اتنا کہا تھا، اور وہ گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ صد شکر تھا وہ جینس نہیں پہن کر آئی تھی۔ سمپل سا کرتا اور ٹراؤزر تھا، کندھے پر دوپٹہ بھی موجود تھا جو اس نے پھیلا کر سر پر لیا ہوا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھ گئی تھی وہ۔ آپ دیکھنے میں کسی اچھے گھرانے سے لگتا ہے کافی امیر ہے۔ پلیز آپ میری تھوڑی سی مدد کر دیں، میری نانی کو کینسر ہے اور ان کے علاج کے لیے مجھے 15 لاکھ چاہیے تھے، باقی انتظام گیا ہے، اب صرف 1 لاکھ روپے رہ گئے ہیں، پلیز میری مدد کر دیں۔ وہ روتے ہوئے دوپٹے سے اپنی آنکھیں رگڑتے بولی تھی۔ اس شخص کا دل سامنے بیٹھی نازک سی لڑکی کے آنسو دیکھتے پگھلا تھا۔ کتنی خوبصورت تھی اور قسمت نے اسے کہاں لا کھڑا کیا تھا۔ اس کا دکھ محسوس کرتے اس نے سوچا کہ جیب سے ہرے نوٹوں کی گٹی نکال کر اس کی طرح بڑھا دی تھی۔ اللہ تمہاری نانی کو شفا دے۔ اسے پیسے تھماتے وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ اس کے باہر نکلتے ہی وہ بھاگ کر اپنی ٹیبل پر آئی تھی۔ دیکھ لو، پھر مانتے ہو یا نہیں؟ اس نے پیسے لہرائے تھے۔ ادھنی، کیا چیز ہو تم، کیسے کر لیتی ہو یہ سب؟ حماد نے اس کی تعریف کی تھی۔ بس دیکھ لو پھر۔ وہ کرسی گھسیٹتے بیٹھ گئی تھی۔ ویسے کتنی غلط بات ہے ادن، تم نے اس بیچارے سے 1 لاکھ لے لیے۔ فاریہ کو افسوس ہوا تھا۔ تمہیں کیوں اتنی ہمدردی ہو رہی ہے؟ اور ویسے بھی اب میں ہی پیسے اس ویٹر کو دوں گی جس پر وہ چلا رہا تھا۔ وہ آنکھیں چھوٹی کیے بولی تھی۔ پھر وہ سب اپنی باتوں میں مصروف ہوتے اس شخص کو بھی بھلا چکے تھے اور اپنی آج کی حرکت کو بھی۔ دوپہر کو وہ واپس آئی تھی۔ بہت مزہ آیا بابا، آپ کو پتہ ہے میرے سب دوست اتنے اچھے ہیں۔ وہ اب اپنے پاپا کے پاس بیٹھی انہیں سب کے بارے بتا رہی تھی۔ ادن، ویسے ہمارے یہاں رہتے اتنے دوست نہیں ہیں جتنے دوست تم نے انگلینڈ میں بیٹھے آن لائن بنا لیے۔ میرا نے اسے چھیڑا تھا۔ مجھے تو ہمیشہ سے دوستیاں کرنے کا بہت شوق تھا، بس اس لیے پاکستان میں بھی اتنے سارے دوست ہیں میرے جن سے یوں مل کر بہت اچھا لگا مجھے، وہ چہک کر بتا رہی تھی۔ رات کو اسے حماد کا میسج آیا تھا، کلب چلو گی؟ ایک لمحے کے لیے تو وہ سوچ پڑ گئی تھی کیا جواب دے، لیکن پھر کچھ سوچتے اس نے یس کہا تھا۔ اسے پاکستان کے کلچر کا زیادہ نہیں پتہ تھا، وہ نہیں جانتی تھی اگر اس کے گھر میں کسی کو پتہ لگ جاتا تو کیا ہوتا، لیکن وہ بس اپنی تیاری کرتے باہر نکلی تھی۔ بابا میں چلی جاؤں پلیز؟ وہ 5 منٹ سے ان کے پاس بیٹھی تھی۔ بیٹا ایسے کیسے رات کو جانے دے دوں؟ نہ جانے تمہارے دوست کیسے ہیں، میں نے جانتا بھی نہیں ہوں۔ انہوں نے فکر مندی کا اظہار کیا تھا۔ بابا پلیز نا، اور ویسے بھی وہ بہت اچھے ہیں، میں جانتی ہوں سب کو، اور پھر میری اسٹڈیز اسٹارٹ ہو جائیں گی تو گھومنے کا ٹائم نہیں ملے گا۔ وہ ان کا بازو ہلاتے بولی تھی۔ ٹھیک ہے چلی جاؤں، انہوں نے اس کی ضد دیکھتے اجازت دے دی تھی۔ تھینک یو سو مچ بابا۔ وہ ان کی گلی لگی تھی اور پھر باہر کی طرف بھاگ گئی تھی۔ وہ حماد، فراز، فاریہ ماہین کے ساتھ کلب میں موجود تھی۔ اسے یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا کیونکہ پہلے وہ کبھی بھی کلب نہیں گئی تھی۔ جس طرح لڑکیاں ڈانس کر رہے تھے، نشہ کر رہے تھے، اسے کوفت ہونے لگی تھی، اور اوپر سے سب کی ڈریسنگ اسے یہ پاکستان نہیں لگ رہا تھا۔ ماہین اور فاریہ ڈریسنگ بھی نازیبا ہی تھی، جبکہ وہ خود بلیک میکسی میں ملبوس تھی جس کے سلیوز ہاتھوں تک تھے، بالوں کے ٹیل پونی بنائے جن کی کچھ لٹیں چہرے پر بکھری تھیں، لائٹ سے میک اپ میں بھی وہ حسین لگ رہی تھی۔ ماہین چلے یہاں سے، اس نے ماہین کے کان میں کہا تھا۔ نہیں یار، ابھی تو انجوائے کرنا ہے، ماہین نے منع کیا تھا۔ تبھی حماد 2 گلاس لیے اس کی طرف آیا تھا اور ایک اس کی طرف بڑھایا تھا۔ میں یہ نہیں پیتی، وہ 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ یار ہمیں پتہ ہے تم نہیں پیتی، اس لیے کولڈ ڈرنک لیا ہوں۔
حماد نے ہنستے ہوئے کہا تھا تو اس نے گلاس اٹھا کر منہ سے لگا لیا تھا۔ کولڈ ڈرنک پیتے بھی وہ ویسی ہی تھی، لیکن جیسے ہی وہ کھڑی ہوئی اسے ہلکا سا چکر آیا تھا، لیکن خود کو سنبھالتے وہ آگے بڑھی تھی۔ تبھی فراز نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ ڈانس کرو گی؟ وہ اسے زبردستی فلور پر لے گیا تھا۔ اب وہ اس کا ہاتھ تھامے جھوم رہا تھا۔ تبھی کوئی کلب میں داخل ہوا تھا، سر پر کیپ پہنے، کانوں میں ایئر پوڈز لگائے۔ وہ جیسے ہی کلب میں داخل ہوا، اس کی سب سے پہلی نظر اسٹیج پر ایک لڑکی کا ہاتھ تھامے ڈانس کرتی اس لڑکی پر گئی تھی۔ اس نے غصے سے مٹھیاں بھیجی تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جس نے اس سے جھوٹ بول کر آج پیسے لیے تھے، اور اب کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا وہ ایک غریب گھرانے کی بیٹی ہے۔ وہ غصے سے لوگوں کو چیرتے اس کے قریب آیا تھا اور بازو سے پکڑ کر اسے اپنی طرف گھماتے اس نے ایک زوردار تھپڑ عدن کے نازک گال پر مارا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر بمشکل گرنے سے بچی تھی۔ کلب میں خاموشی چھا گئی تھی، سب ان دونوں کی طرف متوجہ تھے۔ پہلے تو وہ اس کیفیت کو سمجھ ہی نہیں پائی تھی، اور جب سمجھ آیا تو چہرہ اٹھا کر اس نے اتنے جرأت کرنے والے کی طرف دیکھا تھا۔ وہ وہی شخص تھا جس نے اس سے پیسے لیے تھے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے جھوٹ بولنے کی؟ تم جانتی نہیں ہو لڑکی، مجھے جھوٹ بولنے والوں سے سخت نفرت ہے۔ امید ہے آئندہ جھوٹ بولنے سے پہلے تمہیں یہ تھپڑ ضرور یاد آئے گا۔ وہ غصے سے کہتا وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ وہ اس بال پر ہاتھ رکھے نم آنکھوں سے سن رہی تھی۔ عدن، ماہی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو عدن نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا اور باہر کی طرف بڑھی تھی۔ اس نے رگڑ کر اپنے آنسو صاف کیے تھے اور گاڑی میں بیٹھے ڈرائیور کو گاڑی چلانے کا کہا تھا۔ بہت مشکل سے اس نے اپنا غصہ کنٹرول کیا تھا، ورنہ اگر وہ سامنے ہوتا تو ضرور وہ اس کا منہ توڑ دیتی۔ اس کے آنسو غصے، بے بسی اور تکلیف سے بار بار چہرے پر بہہ رہے تھے، جنہیں وہ رگڑ کر صاف کرتے گہری سانس لے رہی تھی۔ گھر آتے ہی وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ فی الحال وہ کسی کا بھی سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کیا سمجھتا ہے وہ خود کو، جاہل انسان! اس نے غصے سے چلاتے اپنا نیکلس کھینچ کر اتارتے بیڈ پر پھینکا تھا۔ ایک بار تم مجھے ملو، چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں۔ اب وہ اپنے ایئر رنگس نوچ کر نکال رہی تھی۔ اسی طرح غصے سے بولتے وہ اپنے کپڑے لیے واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ ٹھنڈے پانی سے شاور لینے کے بعد اس کا دماغ کچھ فریش ہوا تھا اور بیڈ پر لیتے ہی اس شخص سے بدلے کے منصوبے بناتے وہ سو گئی تھی۔ صبح ایک اور بڑا دھماکہ اس کا منتظر تھا۔ وہ ناشتے کے لیے باہر آئی تو اس کے قدم ڈائننگ روم کی طرف پر ہی اور دروازے پر ہی جم گئے تھے۔ وہ ساکت نظروں سے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ ارے عدن بیٹا، وہاں کیوں رک گئی ہو؟ اندر آؤ۔ تایا جان نے مسکرا کر اسے اندر بلایا تھا۔ اس شخص نے بھی نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا اور اگلے ہی لمحے اس کے اعصاب تنے تھے۔ وہ آنکھوں میں ناگواری در آئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اندر آئی تھی اور آ کر اپنی چیئر پر بیٹھ گئی تھی۔ عدن، اس سے ملو، یہ ہمارے شاہمیر بھائی ہیں، اور بھائی یہ عدن ہے، شفیق چچو کی بیٹی۔ حمدہ نے ان دونوں کا تعارف کروایا تھا۔ ان دونوں کی نظریں ایک لمحے کے لیے ملی تھیں اور پھر عدن نے نظروں کا زاویہ بدل لیا تھا۔ یہ کیا بات ہے، تم پرسوں سے آئے ہوئے ہو اور ابھی تک عدن سے ملاقات ہی نہیں ہوئی تمہاری؟ تائی جان کو حیرت ہوئی تھی۔ ہماری ملاقات پہلے ہو چکی ہے، اس نے عدن کے چہرے پر نظریں ٹکائے کہا تھا۔ عدن کا جوس گلاس میں ڈالتا ہاتھ کانپا تھا۔ اگر اس نے سب کچھ سچ بتا دیا تو کیا ہوگا؟ بابا تو کبھی اس گھر سے باہر ہی نہیں جانے دیں گے۔ اچھا، کب؟ میرا کو بھی حیرت ہوئی تھی، کیونکہ کل جب عدن گھر تھی تب شاہمیر گھر نہیں تھا، اور جب وہ گھر تھا تو عدن غائب تھی۔ پھر ان کی ملاقات کیسے ہو گئی؟ پرسوں بھی تب جب وہ آیا تھا وہ سو رہی تھی۔ کیوں عدن، بتاؤ نا انہیں ہماری ملاقات کب ہوئی تھی؟ وہ بہت دوستانہ انداز میں بولا تھا، لیکن اس کے لہجے کی کاٹ وہ سمجھ سکتی تھی۔ جی، ہماری ملاقات ہو گئی تھی، وہ بھی بمشکل مسکرا کر بولی تھی۔ اچھا چلو بچوں، ناشتہ کرو، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ تایا جان کے کہنے پر وہ سب ناشتہ کرنے لگے تھے، جبکہ عدن اس کی کاٹدار نظریں خود پر محسوس کر سکتی تھی۔ ناشتہ کرتے ہی وہ تیزی سے باہر نکل گئی تھی تاکہ اس کا زیادہ سامنا نہ کرنا پڑے۔ کمرے میں آتے ہی اس نے غصے سے اپنے کندھے پر جھولتا دوپٹہ اتار کر بیڈ پر پھینکا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ انسان شاہمیر کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کیسے اس انسان کو ایک ہی گھر میں برداشت کروں گی؟ گھور کیسے رہا تھا؟ دل چاہتا جوس کا جگ اس کے منہ پر الٹ دوں، بدتمیز انسان۔ وہ کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلتی سوچ رہی تھی، اور اگر اس نے بابا کو سچ بتا دیا تو؟ اس نے اپنی انگلی کا ناخن چباتے پوچھا اور سوچا تھا، بتاتا ہے تو برائے، میں ڈرتی نہیں ہوں۔ اب بس تم مجھ سے بچ کر دکھانا۔ وہ بیڈ کا کنارے پر بیٹھتے بولی تھی۔ خود سے منصوبے بناتے وہ اس بات سے انجان تھی کہ ایک منصوبہ نیچے سب بڑے بھی بنا رہے تھے۔ شام کو وہ مرحا، ہانیہ اور حملہ کے پاس آ کر لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے حملہ کے ساتھ بیٹھتے پوچھا تھا۔ کچھ خاص نہیں، تم بتاؤ، کہاں غائب رہنے لگی ہو آج کل؟ نظر ہی کم آتی ہو، اور آج بھی صبح سے تم کمرے سے نکلی نہیں ہو؟ مرحا نے بڑی بہن والے انداز میں پوچھا تھا۔ میں نے کہاں جانا ہے، مجھے تو لگتا ہے پاکستان مجھے راس نہیں آنے والا۔ وہ صوفے پر لیٹ گئی تھی۔ اوہ نو، ایسی فضول باتیں کیوں کر رہی ہو؟ کیوں راس نہیں آئے گا بھلا؟ بلکہ اب تو اور بھی اچھے سے راس آئے گا۔ ہانیہ نے پہلے ماتھے پر بل لیا اور آخر میں شوخ لہجے میں کہا تھا۔ کیا مطلب؟ اس نے ٹونک کر پوچھا تھا۔ مطلب بہت جلد پتہ لگ جائے گا آپ کو، حمدہ نے چہک کر کہا تھا۔ ایسا بھی کیا ہے جو مجھے نہیں پتا؟ وہ اٹھ کر بیٹھی تھی۔ آج صبح ہی بڑوں میں مذاکرات طے پائے ہیں۔ ویسے تو یہ بات چچی جان نے تم سے پوچھی تھی، لیکن چلو ہم ہی بتا دیتے ہیں، تمہاری اور شاہمیر بھائی کی منگنی کرنے کا سوچ رہے ہیں سب۔
मिरहा ने मुस्कुराते हुए बताया था। क्या? वो एक झटके से खड़ी हुई थी। इन तीनों की मुस्कुराहट सिमटी थी। क्या वो तुम्हें खुशी नहीं हुई? मिरहा ने हैरत से पूछा था। वो कुछ देर तो इन तीनों की तरफ देखती रही थी, जैसे अभी वो तीनों हंस देंगे और कहेंगे ये मजाक था, लेकिन वो तीनों तो खुद उसका चेहरा देख रही थी। वो फौरन से वहाँ से निकली थी और सीधा अपनी मम्मा के रूम में गई थी। अदन, क्या हुआ बेटा? कपड़ों को तय लगाते उनके हाथ थमे थे। उसकी शक्ल से ही लग रहा था कि वो शदीद गुस्से में है। मम्मा, ये क्या सुन रही हूँ मैं? क्या तय किया आप लोगों ने? मेरी मंगनी? उसने अपनी तरफ इशारा किया था। इधर बैठो मेरा बच्चा। उन्होंने उसका हाथ थामना चाहा था। बैठना नहीं है मुझे, आप बस मुझे बताएं, क्या सच है? उसने ज़िद्दी अंदाज में पूछा था। हाँ, यही सब है और सच भी है। तुम्हारा रिश्ता बचपन में शामिर से तय कर दिया गया था। अब हम सब सोच रहे हैं छोटी सी रस्म हो जाए और शादी तुम्हारी तालीम मुकम्मल होने के बाद कर लेंगे। उन्होंने मुस्कुराकर बताया था, जबकि अदन की आंखें बेयकीनी से फैली थी। ऐसा कैसे कर सकता है कोई इसके साथ? मम्मा, लेकिन मुझे इससे मंगनी नहीं करनी। वो सीने पर हाथ बांधे बोली थी। अदन, बच्चे इस तरह फैसले नहीं करते। अब जाओ और तहम्मुल से सोचकर मुझे जवाब दो। उन्होंने प्यार से समझाना चाहा था, लेकिन वो बसर थी। तभी कमरे में शफीक साहब आए थे। बाबा, ये क्या सुन रही हूँ मैं? उसने उनकी तरफ देखते पूछा था। जी बेटा, आप बिल्कुल ठीक सुन रही हैं। हम आपकी मंगनी करने का सोच रहे हैं और मैं हाँ कर चुका हूँ, क्योंकि मुझे यकीन रहा है मेरी बेटी मेरा मान कभी नहीं तोड़ेगी। उन्होंने मान भरी नज़रों से उसे देखते कहा था और यहाँ वो पिघली थी। कंधे ढीले हुए थे। जब रुख मोड़े उनकी तरफ देखते सोच रही थी कि अब बाबा आ गए हैं, अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उनकी बात ने तो जैसे उससे सारे अल्फाज ही छीन लिए थे। वो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार अपने बाबा से करती थी और उनके लिए वो कुछ भी कर सकती थी। उसने सर झुकाया तो खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई थी। या अल्लाह, प्लीज़ कोई रास्ता निकाल दे प्लीज़। वो अपने कमरे में आते अब इधर से उधर टहल रही थी। मामी, क्या कह रही हैं आप? वो लड़की, इससे मंगनी कैसे कर सकता हूँ मैं? वो इनकी बात सुनते इश्तियाल में आया था। क्या मतलब, कैसी लड़की है वो? इतनी मासूम सी तो है, और सबसे अहम बात है कि वो घर की देखी भाली बच्ची है। तो उन्होंने शामिर को समझाना चाहा था। अगर इस बच्ची के करतूत बता दिए ना मैंने, तो आपको कानों का हाथ लगाएंगी। वो मुंह में बड़बड़ाया था। शामिर, मुझे और तुम्हारे बाबा को तो अदन बहुत पसंद है। बाकी अगर तुम्हें कोई एतराज़ है तो जाकर अपने बाबा को बता दो। वो इसे कहते बाहर निकल गई थी। वो अब गुस्से से बालों में हाथ फेरते गहरी सोच में था। जब उसे कोई और रास्ता दिखाई ना दिया तो वो शामिर के कमरे की तरफ आई थी। अभी रात के 12 बज रहे थे, सब सोने जा चुके थे। वो इसके कमरे के बाहर जाकर रुकी थी। उसके कमरे की लाइट अभी भी जल रही थी, मतलब वो जाग रहा था। उसने बिना नॉक के दरवाज़ा खोला था। सामने ही वो जो लैपटॉप गोद में रखे सोफे पर बैठा था। इस तरह कमरे में आने वाले की तरफ उसने गुस्से से देखा था और अदन को देखते उसका गुस्सा मज़ीद बढ़ा था। मैनर्स नहीं है किसी के कमरे में आने की। वो लैपटॉप टेबल पर रखते उठकर खड़ा हुआ था। नहीं है, ऐसे ही आऊँगी मैं आपके रूम में, क्या कर लेंगे? फिर से थप्पड़ मारेंगे? वो इसके सामने खड़ी होती गुस्से से बोली थी। क्या समझती हो तुम खुद को? हाँ, हो कौन तुम? अपना कद देखो और अपनी हरकतें देखो। वो तंजिया मुस्कुराते बोला था। वो गलती से उसके कदम पर टॉन्ट कर चुका था, जो इससे सबसे बुरा लगा था। इसका कद नॉर्मल कद से बस 2 इंच की छोटा था, लेकिन उसके सामने खड़े होते उस वक्त अदन को अपना कद कुछ ज़्यादा ही छोटा लगा था। वो इसके कंधों से थोड़ा नीचे आती थी। तमीज़ से बात करें आप मेरे साथ, समझी? और मेरा कद छोटा नहीं है, आप ही ऊँट की तरह लंबे हैं। उसने भी हिसाब बराबर किया था। व्हाट? तुम्हें तमीज़ नहीं है बात करने की? मुझसे शदीद गुस्सा आया था। मैं यहाँ तमीज़ सीखने नहीं आई। मुझे ये बताएं, ये मंगनी का ढोंग क्यों रचाया आपने? वो इसके सामने आती सीने पर हाथ बांधे बोली थी। कौन सा ढोंग? तुम्हें लगता है मैं मरा जा रहा हूँ तुमसे शादी के लिए? वो सर झटकते मुस्कुराया था। ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने, मैं बस ये कहने आई थी, आप अभी इसी वक्त ताया जान को जाकर कहीं आपको ये मंगनी नहीं करनी। वो तंग कर बोली थी। मैं क्यों कहूँ, तुम खुद क्यों नहीं कह देती? वो कुछ कदमों का फासला भी अबूर करते उसके पास आया था। मैं मना कर चुकी हूँ, लेकिन अब आप ताया जान को कहोगे कि आपको ये मंगनी नहीं करनी। वो अपनी बात पर बसे थी। मैंने इस दिन भी कहा था मुझे झूठ से एलर्जी है, और तुमने फिर से झूठ बोला है। तुम्हें क्या लगता है मैं इतना पागल हूँ? अगर तुमने इनकार किया होता तो इस वक्त मेरी मिन्नतें ना कर रही होती। वो गुस्से से बोला था। अदन ने दांत पीसे। ठीक है, फिर अगर ये मंगनी होती है तो हो जाए, लेकिन मैं बता रही हूँ मैं आपसे शादी कभी नहीं करूँगी। वो दांत पीसते बोली थी। मैं तो जैसे मरा जा रहा हूँ ना। वो इस्तेहाज़िया मुस्कुराया था। तो वो गुस्से से उसे घुरती वहाँ से मुड़ गई थी। शामिर ने बालों में हाथ फेरा था। तुम्हें तो मैं सीधा करूँगा, बहुत बिगाड़ दिए चची और चचा जान ने। उसने बंद दरवाजे को देखते कहा था। और फिर वो दोनों जिद में आ गए थे और दोनों में से कोई एक भी इनकार करके अपनी अना का परचम झुका नहीं सकता था। इसलिए आज वो दिन आया जब इन दोनों की मंगनी की रस्म कर दी गई थी। पिंक मैक्सी में नाजुक सी गुड़िया बनी वो इसके पहलू में बैठी थी। वाइट कुर्ता शलवार में मलबूस शामिर ने उसकी नाजुक उंगली में अंगूठी पहनाई थी।
ہر طرف تالیوں کی گونج اٹھی تھی۔ پھر اس نے بھی شامیر کو انگوٹھی پہنائی تھی اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے شامیر کے نام لکھ دی گئی تھی۔ جب ان دونوں کے لیے یہ منگنی عارضی تھی، جیسے ایج نہ ایک دن ختم ہو جانا تھا۔ زندگی واپس معمول پر آ گئی تھی۔ آج بھی وہ جین کے ساتھ سیاہ کرتا پہنے، بالوں کو پشت پر کھلا چھوڑے پورش میں داخل ہوئی تھی، لیکن شامیر وہاں پہلے سے ہی موجود تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ شامیر نے اسے دیکھتے پوچھا تھا۔ جہاں مرضی جاؤں، آپ سے مطلب؟ وہ آنکھیں سکیڑ کر بولی تھی۔ بھول گئی ہو شاید، ابھی کچھ دن پہلے ہی تو ہماری منگنی ہوئی تھی، تو اس لحاظ سے ہونے والا مجازی خدا ہوں تمہارا۔ شامیر نے آبرو جھکاتے پوچھا تھا۔ میں نہیں مانتی اس منگنی کو، اس لیے میں کبھی آؤں یا جاؤں میں تمہاری پابند نہیں ہوں، وہ ٹھیک ہے لہجے میں بولی تھی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تم پر پابندیاں لگانے کا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میرا ایک سٹینڈرڈ ہے اور سب جانتے ہیں ہماری منگنی ہو چکی ہے، اس لیے میرا کوئی تماشا نہ بنوانا، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ سرد لہجے میں بولا تھا اور دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھا تھا۔ وہ کچھ دیر اسے گھورتی رہی تھی اور پھر خود بھی گاڑی میں بیٹھتی گاڑی بھگا لے کر گئی تھی۔ شامیر تو اس کی سپیڈ دیکھ کر ہی رہ گیا تھا۔ اگلے دن بابا نے اسے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ وہ دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئی تھی، لیکن کمرے میں بابا کے ساتھ اسے بیٹھا دیکھ کر ادھن کا منہ بنا تھا۔ میں آ جاؤں بابا؟ اس نے اجازت لی تھی۔ آ جاؤ۔ ان کی اجازت دینے پر وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ جی بابا، آپ نے بلایا؟ اس نے شامیر کو اگنور کرتے ہوئے ان سے پوچھا تھا۔ ادھن بیٹا، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ یہ کس کس طرح کے لوگوں کو آپ نے دوست بنائے ہوئے اور کہاں کہاں گھومتی پھرتی ہیں آپ ان کے ساتھ؟ ان کا لہجہ نرم تھا۔ ادھن نے ان کے ساتھ بیٹھے شامیر کو گھورا تھا، اس کا بس نہیں تھا اسے کچا چبا لے۔ وہ بھی مسکراہٹ دبائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بابا، میرے دوست بہت اچھے ہیں اور میں کہیں غلط جگہ نہیں جاتی، اس نے وضاحت دی تھی۔ شامیر نے آبرو اچکاتے اسے دیکھا تھا، جیسے وہ پوچھنا چاہ رہا واقعی غلط جگہ نہیں جاتی؟ لیکن بیٹا، شامیر کہہ رہا تھا وہ لوگ اچھے نہیں ہیں۔ بیٹا دیکھیں، شامیر کو لوگوں کی پرکھ ہے، جبکہ آپ کچھ نہیں جانتی۔ اگر شامیر کو آپ کے دوست آپ کے قابل نہیں رہ گئے تو ضرور ایسا کچھ ہوگا۔ آپ میری بات کو سمجھو، ان لوگوں سے دور رہو۔ ان کا لہجہ ابھی بھی نرم تھا۔ لیکن بابا، وہ کچھ بولنا چاہتی تھی، لیکن انہوں نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ بیٹا، میں تمہیں دوست بنانے سے منع نہیں کرا، لیکن دوست ایسے بناؤ جن کی صحبت اچھی ہو، نہ کہ بری۔ جی بابا، میں خیال رکھوں گی۔ ان کی بات سنتے اس نے سر جھکایا تھا۔ مجھے پتہ ہے میری بیٹی کوئی غلط حرکت نہیں کرے گی، لیکن بیٹا، لوگوں کا بھروسہ نہیں ہوتا۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اور باہر نکل گئے تھے۔ ادھن کی توپہ کا رخ اب شامیر کی طرف تھا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ خود کو؟ منگنی ہوئی ہے، کوئی شوہر نہیں بن گئے آپ میرے، جو میری ہر چیز پر آپ نظر رکھتے پھر رہے ہیں؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس کہ تم پر نظر رکھتا پھروں، لیکن اتنا بتا دو، جب تک میرے ٹائم اور میرے نام سے جڑی اپنی حد میں رہنا، کوئی غلط حرکت یا غلط جملہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ میرا تو جیسے دہشت گردوں سے تعلق ہے نا، بندے قتل کرتی ہوں میں، جو یہ فکر لگ گئی ہے آپ کو؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھتے بولی تھی۔ اس سے اچھا تھا تم بندے قتل کر لیتی، تمہارے ذکر کرنے سے پہلے لوگ سوچتے تو صحیح، لیکن اب جو تم کرتی پھر رہی ہو نا، وہ لوگ بیچ کھائیں گے تمہیں۔ ایک دن شراب پلا دی، ڈانس کروا لیا، تو وہ لوگ مزید کہاں کیا کروا سکتے ہیں؟ شاید اندازہ ہی ہو گیا ہوگا تمہیں۔ وہ واقعی اسے ریئلٹی چیک دینا چاہتا تھا۔ جو ہوگا میرے ساتھ ہوگا نا، دیکھ لوں گی میں، وہ ہاتھ جھکا کر کہتی باہر نکل گئی تھی۔ شامیر نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ لڑکی کچھ زیادہ ہی خود سر تھی۔ دن بدن شامیر کا اندازہ اس کے بارے میں ٹھیک ثابت ہو رہا تھا۔ کمرے میں آ کر وہ ادھر سے ادھر ٹہلنے لگی تھی، جو اس کا پسندیدہ کام تھا۔ سمجھتا کیا یہ انسان خود کو؟ اب میرے بابا کی نظروں میں مجھے گرائے گا، وہ غصے سے بڑبڑا رہی تھی۔ شامیر، یہ اچھا نہیں کیا تم نے۔ ایک منگنی کیا ہوگی، تم تو مجھے خود کی ملکیت سمجھ بیٹھے۔ تم سے ایک ایک بات کا حساب نہ کیا تو میرا نام ادھر نہیں۔ اس نے ایک عزم سے سوچا تھا اور بیڈ کے کنارے ٹک گئی تھی۔ آج کافی دن بعد اسلام آباد کا موسم بہت خوشگوار تھا، بارش ہونے والی تھی اور بارش کی تو وہ دیوانی تھی۔ آج سب نے لان میں چائے پی تھی۔ وہ گھاس پر بیٹھی ہر تھوڑی دیر بعد بارش آنے کی دعائیں کر رہی تھی اور اس کے بچکانہ انداز پر سب مسکرا دیتے تھے۔ اللہ جی، بس جلدی سے بارش آ جائے، اس نے آسمان کی طرف دیکھتے کہا تھا، اور اس کی آواز سنتے کان میں آتے شامیر کے قدم تھمے تھے اور نظریں اس کی طرف اٹھی تھیں، جو بلو فراک پہنے گلے میں دوپٹہ لیے معصوم سی صورت بنا کر بیٹھی تھی۔ اگر کوئی اسے اس طرح دیکھتا تو ضرور اپنا دل ہار بیٹھتا، لیکن وہ تو شامیر تھا جو اس کا معصومیت میں چھپا چہرہ دیکھ چکا تھا۔ وہ کچھ دیر کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ وہ ہمنا کو کسی بات پر کھلکھلاتی شامیر سر جھٹکتے آگے بڑھ گیا تھا اور سب بڑوں کے پاس آ کر ایک کرسی گھسیٹتے وہیں بیٹھ گیا تھا۔ ہاں شامیر، اچھا ہوا تم بھی آ گئے ہو، تم بھی اپنا مشورہ دے دو۔ تایا جان نے اسے مخاطب کیا تھا۔ کس معاملے میں میرا مشورہ چاہیے؟ اس نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ ادھن کی نظر اس کی طرف اٹھی تھی۔ مسکرا تو ایسے رہے جیسے اس سے زیادہ نرم دل کوئی اور ہے ہی نہیں، جلاد کہیں کا۔ مرہا نے اسے گھورتے سوچا تھا۔
بس کر دو، میرے بھائی کو نظر لگانی ہے، مرحا نے اس کے کان کے قریب جھکتے کہا تھا۔ مرحا آپی، وہ اس حرکت پر سٹپٹاتے بولی تھی تو وہ سب ہنستی تھی، اور اب وہ تینوں اس کا ریکارڈ لگا رہی تھی جبکہ وہ بار بار چڑ رہی تھی۔ بیٹا، وہ مرحا کی سسرال والی شادی کی تاریخ لینا آنا چاہ رہے، چھوٹے چچا نے بتایا تھا۔ ماشاء اللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تو آپ لوگوں نے کیا سوچا؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ ہم تو چاہ رہے ہیں اگلے مہینے کی کوئی مناسب تاریخ رکھ لیں، تایا جان نے کہا تھا۔ جی بابا، اگلا مہینہ ٹھیک رہے گا۔ شامیر نے بھی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ پھر اس نے مسکرا کر اپنی چھوٹی بہن کو دیکھا تو جو اتنی بڑی ہو گئی تھی۔ وہ آسودگی سے مسکرایا تھا۔ تبھی ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی تھی۔ سب لوگ اٹھ کر تیزی سے اندر کی طرف بڑھے تھے سوائے عدن کے، وہ تو بارش کی دیوانی تھی۔ وہ دونوں بازو پھیلائے بارش میں بھیگنے لگی تھی۔ اپنے کمرے میں جا کر شامیر نے کھڑکی کے کرٹن ہٹائے تھے اور سب سے پہلی نظر اس کی لان میں گھومتی عدن کی طرف اٹھی تھی اور پھر پلٹنا بھول گئی تھی۔ پیروں کو چھوتی فراک مکمل بھیگ چکی تھی، اس کے بالوں سے بارش کے قطرے پھسل رہے تھے اور صفات چہرے پر بھی بارش کے قطرے گر رہے تھے۔ اس کی نظریں عدن کا جائزہ لے رہی تھیں اور اس دوران وہ یہ بھول گیا تھا کہ اسے اس لڑکی سے نفرت تھی۔ اسے بس اتنا یاد تھا کہ وہ سامنے کھڑی لڑکی سے اس کی تھی جسے دیکھنے کا وہ حق رکھتا تھا۔ پہلی نظر کی محبت اس پر آوار ہوئی تھی۔ نہ جانے کس کیفیت کے زیر اثر وہ باہر نکلا تھا اور اس کے قدم لان کی طرف اٹھے تھے۔ شامیر اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ ایک مقناطیسیت کیفیت تھی جو اسے عدن کی طرف کھینچ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے سلکی گھنے بالوں کو ہاتھ میں تھاما تھا۔ اپنے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس کرتے ہوئے تیزی سے پلٹی تھی۔ اس کے پلٹتے اس کے بال شامیر کے ہاتھ سے پھسل گئے تھے۔ وہ شامیر کو دیکھ کر چونک گئی تھی۔ کچھ دیر ایسے ہی وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے تھے اور پھر عدن تیزی سے مڑتے وہاں سے اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی شامیر ہوش میں آیا تھا۔ یہ کیا ہوا تھا اسے وہ خود بھی سمجھ نہیں پایا تھا۔ اپنی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے اس نے اپنے بھیگے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ ہوش میں آیا شامیر، کیا پہلے حسن نہیں دیکھا تو نے؟ اس نے خود کو لتاڑا تھا، لیکن ایسا معصوم حسن کہاں دیکھا تھا؟ دل نے دہائی دی تھی، لیکن وہ دل کی بات کو نظر انداز کرتے اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آج مرحا کے سسرال والوں نے آنا تھا، اس لیے صبح سے گھر میں تیاریاں چل رہی تھیں۔ شام کو وہ لوگ آئے تھے۔ سب بڑے چھوٹے لاؤنج میں بیٹھے تھے، تبھی وہ بھی لاؤنج میں آئی تھی۔ وائٹ شفون کے پیروں کو چھوتی فراک پہنے اور گلے میں پنک دوپٹہ لیے، بالوں کی ٹیل پونی بنائے، وہ واقعی چلتی پھرتی گڑیا لگ رہی تھی۔ شامیر کی نظریں اسی کا جائزہ لے رہی تھی، تبھی اس کی نظر مرحا کے دیور کی طرف اٹھی تھی جو گہری نظروں سے عدن کو دیکھ رہا تھا۔ شامیر نے غصے سے مٹھیاں بھیجی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ عدن کو کہیں غائب کر دیتا۔ پھر اس نے موبائل اٹھا کر مرحا کو میسج کیا تھا کہ وہ عدن کو اپنے پاس بلا لے۔ کچھ دیر بعد ہمنا آئی تھی اور عدن کو اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھ کر مرحا کے روم میں گیا تھا جہاں وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا کرنے گئی تھی تم باہر؟ اس نے عدن کے سر پر کھڑے ہوتے پوچھا تھا۔ آپ کو اس سے کیا؟ عدن نے ناک سکیڑتے کہا تھا۔ وہ تینوں بھی سانس روکے عدن کی زبان درازی دیکھ رہے تھے۔ مجھے کیا ہے اور کیا نہیں یہ کبھی فرصت سے بتاؤں گا، فی الحال تم سب کمرے سے باہر نہیں نکلو گی جب تک مہمان نہیں چلے جاتے، شامیر نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ میں کیوں مانوں تمہاری بات؟ اس نے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے گھورا تھا۔ شامیر نے بازو سے پکڑ کر اسے کھڑا کیا تھا۔ زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ اس نے الفاظ چبا چبا کر ادا کیے تھے۔ وہ بنا جواب دیے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ شامیر ایک نظر اس پر ڈالتے کمرے سے باہر نکل گیا تھا، اور پھر اس کا اثر کچھ یوں ہوا تھا کہ وہ دوبارہ کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ شامیر کے لب خود بخود مسکرا رہے تھے۔ وہ ابھی ڈنر کر کے اپنے کمرے میں آئی ہی تھی جب اسے حماد کا میسج ریسیو ہوا تھا۔ پارٹی پر چلو گی؟ کیسی پارٹی؟ اس نے پوچھا تھا۔ یا میرے فارم ہاؤس پر ہے، ایک چھوٹی سی گیٹ ٹوگیدر، تم بھی آ جاؤ تو مجھے اچھا لگے گا۔ اس کا رپلائی پڑھتے بنا سوچو سمجھو اس نے اوکے کہا تھا۔ میں پک کرنے آتا ہوں، حماد نے پھر سے میسج بھیجا تھا۔ وہ اوکے کہہ کر تیار ہونے لگی تھی۔ ڈیپ ریڈ سلک کی لانگ شرٹ اور ٹراؤزر پہنے، ساتھ گولڈن نیٹ کا دوپٹہ گلے میں لیے، لائٹ سے میک اپ اور ہلکی سی جیولری پہنے وہ تیار تھی۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ لاؤنج میں اس ٹائم کوئی بھی نہیں تھا، لیکن جیسے ہی وہ باہر نکلنے لگی تھی اندر داخل ہوتے شامیر سے بری طرح ٹکرائی تھی۔ آہ! عدن نے اپنے سر پر ہاتھ رکھتے سامنے والے کو دیکھا تھا، اور شامیر کو اپنے اتنے قریب دیکھتے وہ سانس تک رک گئی تھی اور تیزی سے پیچھے ہٹنے لگی تھی۔ تب ایک کھنچاؤ کی وجہ سے وہ پیچھے نہیں ہٹ سکی تھی۔ اس کا ایک دھمکی شامیر کی شرٹ میں پھنس چکا تھا۔ شامیر تو بس اس کی تیاری دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کے جھمکا کھینچنے پر اس نے اپنی شرٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ وہ دونوں جھمکا نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن جھمکا نکالنے کے بجائے اس کا کان ریڈ ہو گیا تھا۔
شامر نے ہاتھ اس کے کان کی طرف بڑھائی، جھمکا اتار دیا تھا۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹی تھی اور اپنے سرخ ہوتے کان کو مسل رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ شامر کا اشارہ اس کی تیاری کی طرف تھا۔ پارٹی پر جا رہی ہوں۔ اس نے سچ بتایا تھا۔ کیسی پارٹی؟ اس نے ماتھے پر بل ڈالتی پوچھا تھا۔ حماد کے فارم ہاؤس پر ہے، وہ بنا ڈرے جواب دے رہی تھی۔ فارم ہاؤس؟ شامر نے زیر لب دہرایا تھا۔ تم کہیں نہیں جا رہی، واپس جاؤ۔ شامر نے فوراً سے اسے منع کیا تھا۔ کیوں؟ وہ بھی ماتھے پر بل ڈالے بولی تھی۔ تمہیں نہیں پتہ یہاں کے حالات کا، اور اس طرح کی پارٹیز میں دنیا جہاں کے آوارہ لڑکے آتے ہیں، اس لیے تم نہیں جا رہی۔ شامر نے اس بار کچھ نرمی سے کہا تھا، لیکن وہ بزے تھی اور اس کی لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ جا چکی تھی۔ شامر نے فوراً سے گاڑی نکالی تھی اور اس کا پیچھا کیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن اس کی چھٹی حس اسے بار بار سگنلز دے رہی تھی۔ فارم ہاؤس پر جا کر حماد نے گاڑی روکی تھی۔ بہت حسین لگ رہی ہو آج تو، حماد نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے کہا تھا۔ تھینک یو، وہ مسکرا کر بولی تھی، اور وہ دونوں ایک ساتھ اندر داخل ہوئے تھے، لیکن ادن کو حیرت ہوئی تھی کیونکہ وہاں پارٹی کا کوئی بھی انتظام نہیں تھا اور نہ ہی وہاں کوئی لوگ موجود تھے۔ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے؟ اس نے گھبرا کر پوچھا تھا۔ ارے بیبی، ایسے کیسے کوئی نہیں ہے؟ ہم ہیں نا۔ 3-4 لڑکے کسی کمرے سے نکلے تھے، وہ انہیں دیکھتے گھبرائے تھی۔ حماد یہ؟ اس نے حماد کی طرف دیکھا تھا جو خباثت سے مسکرا رہا تھا۔ میری جان، پھر کیسا لگا سرپرائز؟ حماد اس کے قریب آیا تھا۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹی تھی۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن حماد نے اس کا راستہ بھانپتے اس کی کلائی پکڑ کر کھینچی تھی۔ وہ اپنا بازو چھڑانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے کی طرف لے کر جا رہا تھا، تبھی کسی نے آ کر اس کے سر پر مارا تھا۔ حماد نے کرہا کر اس کا ہاتھ چھوڑا تھا اور پکڑ کر دیکھا تھا جہاں شامر کھڑا تھا۔ ادن کی جیسے جان میں جان آئی تھی۔ وہ بھاگ کر شامر کے پاس گئی تھی اور اس کے ہاتھ سختی سے تھامے تھے۔ شامر نے بھی اس کے گرد بازو پھیلائے تھے۔ تمہارے جیسے لڑکے اپنے ماں باپ سے چھپ کر ایسی حرکتیں کرتے ہیں، تم جیسوں کو تو سخت سزا ملنی چاہیے، شامر غصے سے بولا تھا۔ تبھی پولیس کے سائرن کی آواز آنے لگی تھی۔ پولیس اندر آئی تھی۔ پولیس اب ان لڑکوں کو پکڑ رہی تھی اور وہ لڑکے اب شامر کی منتیں کر رہے تھے، لیکن وہ انسنی کرتا ادن کو لیے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ بری طرح رو دی تھی۔ ایک ڈر یہ بھی تھا کہ اب وہ اس کا مذاق اڑائے گا، لیکن اگلے ہی لمحے اسے حیرت ہوئی تھی جب شامر نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ کیوں ضائع کر رہی ہوں انہیں؟ اٹس اوکے، غلطی انسانوں سے ہی ہوتی ہے، اور یہ بات مجھے سمجھ آ گئی ہے، اور اب تم بھی سمجھ لو، شامر نے نرمی سے کہا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا یہ سب ہوگا، وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا بس اب ان آنسو کو صاف کرو اور اسمائل کرو، کچھ نہیں ہوا۔ شامر اسے نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو روئی جا رہی تھی۔ کافی دیر بعد وہ خاموش ہوئی تھی، پھر وہ شامر نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ گھر آنے تک وہ وقفے وقفے سے روتی رہی تھی اور شامر اسے چپ کرواتا رہا تھا۔ اس واقعے کو 2 ہفتے گزر چکے تھے، لیکن ادن کے جذبات شامر کے لیے بدلنے لگے تھے۔ لیکن وہ اس دن سے ہی شامر سے نظریں چراتی پھر رہی تھی۔ وجہ اس کی آنکھوں میں دکھتا شامر کا عکس تھا جو وہ سب سے چھپا لینا چاہتی تھی۔ آج بھی وہ لان میں اکیلی بیٹھی تھی جب وہ آفس سے آیا تھا۔ شامر کی گاڑی دیکھتے وہ کھڑی ہوئی تھی، لیکن اس سے پہلے وہ اندر داخل ہوتی شامر اس کے قریب آیا تھا۔ خیریت ہے؟ چھپتی کیوں پھر رہی ہو مجھ سے؟ شامر نے حیرت سے پوچھا تھا۔ میں کیوں چھپنے لگی؟ وہ تنگ کر بولی تھی۔ پھر مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم مجھ سے نظریں چرا رہی ہو، جیسے کوئی چوری پکڑے جانے کا ڈر ہو؟ شامر نے مسکراہٹ دباتے کہا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس نے نظریں ادھر ادھر دوڑائی تھیں۔ کہیں محبت تو نہیں ہو گئی؟ شامر نے سرگوشی نما آواز میں کہا تھا۔ اتنے برے دن نہیں آئے میرے، وہ آنکھیں گھماتے بولی تھی۔ باقی؟ شامر نے آبرو چڑھاتے اسے دیکھا تھا۔ پیچھے ہٹے، مجھے اندر جانا ہے۔ وہ اسے دھکا دیتے اندر جانے لگی تھی، لیکن شامر نے اس کی کلائی تھامتے اسے روکا تھا۔ وہ اس کے لمس پر وہیں تھم گئی تھی۔ لیکن میرے برے دن آ گئے ہیں، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ شامر نے معصومیت سے پوچھا تھا۔ مجھے کیا پتا، جس کی وجہ سے برے دن آئے ہیں اس سے پوچھیں، اس نے نظریں جھکائے کہا تھا۔ اسی سے تو کہہ رہا ہوں یار، اس پاگل سرپھری لڑکی سے محبت ہو گئی ہے مجھے۔
اس نے عدن کے سر سے اپنا سر ٹکاتے کہا تھا۔ عدن نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ اس طرح یوں اس کا راستہ روک کر اس سے اظہار محبت کر رہا تھا۔ عدن کو افسوس ہوا تھا۔ کیا ایسے پرپوز کرتے ہیں؟ عدن نے غصے سے کہا تھا۔ یار، پرپوز کرنے کے طریقے تو بہت ہیں، لیکن ڈر لگتا ہے اگر لڑکی نے منع کر دیا تو۔ شاہمیر ایسے بات کر رہا تھا جیسے لڑکی کوئی اور ہو۔ لڑکی ایسے بھی منع کر سکتی ہے۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر کہا تھا۔ مجھے یقین ہے اپنی محبت پر۔ لڑکی کا نظریں چرانا کوئی عام بات نہیں ہے۔ وہ شرارت سے بولا تھا۔ عدن نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ شاہمیر اس کے انداز پر ہنس دیا تھا۔ تو میں ہاں سمجھوں؟ شاہمیر نے اس کے مسکراتے لب دیکھتے پوچھا تھا۔ اگر کینڈل لائٹ ڈنر ہو اور پھول، اور اگر ایک عدد رنگ بھی ہو تو ہاں کی جا سکتی ہے۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولی تھی۔ مطلب اچھا خاصا خرچہ کروانے کے بعد لڑکی مانے گی؟ شاہمیر نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ لڑکی بھی اتنی ہی مہنگی ہے جناب۔ وہ اس سے ہاتھ چھڑوا کر کھل کھلاتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ شاہمیر بھی مسکرا کر بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس کے پیچھے ہی اندر داخل ہوا تھا۔ ان دونوں کے دل مطمئن تھے۔ سارے ڈر، سارے وسوسے ختم ہو گئے تھے۔